سورۃ الشعراء آیت نمبر 218 صفحہ نمبر 339 آخری لفظ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی وہ ذات ہے، یراکا وہ دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، وتقلبکا اور آپ کا پھرنا، تقلب کہتے ہیں الٹ پلٹ کی چیز کو کرنا، تقلب آپ کا پھرنا، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے۔ حل کیا، انبئکم میں خبر دوں تم کو، علی اوپر، من تنزل کس کے اوپر اترتے ہیں، الشیاطین شیطان، تنزلوا اترتے ہیں، علی ہر، کلی افاق ہر جھوٹے پر، اسیم گناہ گار پر، یلقونا وہ ڈالتے ہیں، السمع بات کو، واکثرہم اور اکثرت ان کی، اکثر باتیں ان کی، کاذبون جھوٹی ہوتی ہیں، والشعراء اور جو شعراء ہیں شاعر ہیں، یتبعہم ان کی اتباع کرتے ہیں، الغاؤون گمراہ، غاوی کی جمع غاؤون گمراہ۔ الم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا، انہم بے شک وہ، فی کل واد ہر وادی میں، یہیمون پھرتے ہیں، سرگردہ ہیں، وانہم اور بے شک وہ، یقولون وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون جو وہ نہیں کرتے، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات عمل کیے صالح، وذکر اللہ اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، کثیرہ بہت زیادہ، وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد اس کے بعد، ما ظلموا جو ان پر ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین اور ان قریب وہ جان لیں گے وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، ایا منقلبی ینقلبون کون سی جگہ پر وہ لٹائے جائیں گے، کون سی لوٹنے کی جگہ پر وہ لٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اس کی برکات سے ہمیں جو دنیاوی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کسی بھی قسم کی مشکلات ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الذی یراک حین تقوم، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ جانتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس حال میں ہیں، آپ نماز کی حالت میں کیسے کھڑے ہیں، سجدہ، رکوع، وتقلبک فی الساجدین اور آپ کا پھرنا یا آپ کا سجدے کرنا لوگوں کے درمیان، آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ تمہارا کہ آپ کے سجدے، کہ آپ کا رکوع کیسا، آپ رکوع میں کھڑے ہیں، سجدے میں کھڑے ہیں، سجدے میں لیٹ اپنا سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ یا آپ جو آپ کے درمیان صحابہ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، آپ ان کے درمیان پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو کہ کون کیسی عبادت کر رہا ہے، کون کیسے کام کرتا ہے، تقلب ہوگا آپ کا پھرنا، پھر ساجدین سجدہ کرنے والوں میں، یعنی آپ ان کا دھیان، جیسے میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ آپ کا جو پہلو ہے وہ جھکا ہوا ان کے لیے، کن کے لیے، جو ایماندار ہیں، وہی ذکر کیا ہوا تقلب فی الساجدین، آپ کا پھرنا ان کے درمیان، یہ ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھنا، ان کی نمازیں دیکھنا، ان کے دوسرے سارے خیال رکھنا ان کے معاملات کو، یہ دین کے معاملے ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے اپنے معاملے ٹھیک ہیں، جو کام کر رہے ہیں سنت مطابق کر رہے ہیں، وہ تقلب کا پھرتے ان کے درمیان، انہ بے شک وہ السمیع العلیم اس کے باوجود وہی سننے والا ہے، علیم اور ان کے حالات کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا سننے والا وہی ہے، وہی ان کے حالات کو جاننے والا ہے۔ حل کیا، انبئکم میں تم کو خبر دوں، علی من تنزل الشیاطین کہ کس کو شیاطین اترتے ہیں، وہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی شیطان آتا ہے، وہ نعوذ باللہ وہ بتلا دیتا ہے اور یہ ہمیں بتلا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ان کو بتاؤ، کیا تم کو بتاؤ شیطان کس کو پر اترتے ہیں، کیا کرتے ہیں شیطان، تنزل علی کل افاق نسیم، یہ شیطان ہر جھوٹے پر اور گناہ گار پر اترتے ہیں، نیک آدمی اترتے نہیں، نیک آدمی شیطان کا کیا کام ہے، جو جھوٹا ہوگا، گناہ گار ہوگا، کاہن ہوگا، اس کے اوپر یہ اترتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور جیسے میں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ بسم اللہ تو وقت پڑھتا ہے داخل ہوتا ہے تو شیطان پیچھے رہ جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل نہیں ہوتا اللہ کا نام لے کر، تو بھی شیطان کہتا آ جاؤ بھائی، اس گھر میں ہمیں آج رہائش ملے گی اور کھانا بھی ملے گا،
یعنی اگر اللہ نے وہ معاملے پیدا کیے ہیں تو ساتھ اس کا حال بھی بتلا دیا اس کا حال کیا کرنا ہے. تو وہی تنزل علی کل افاق اترتے ہیں یہ جو ہر جھوٹے پر گناہ گار پر. یعنی یہ جو کاہن ہیں یہ سب جھوٹے ہیں گناہ گار ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے بچو, ان کے پاس جانا ان سے باتیں پوچھنا یہ منع ہے. یہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اوپر جاتے ہیں شیاطین اور اوپر سے باتیں سنتے ہیں, کوئی بات کو ملتی ہے اگر کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ جو کاہن ہوتا ہے وہ بھی یہ جو کاہن ہوتے ہیں جادوگر گندے رہتے ہیں. کبھی کسی جادو کو دیکھا وہ نہاتے نہیں ہیں, ان سے بدبو آتی ہے. جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے, ان کے معاملات ایسے ہیں. پھر یہ جنوں کو قابو کرتے ہیں, موکل کو قابو کرتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں. پھر ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس آتا ہے پھر یہ اپنے شیطان کو کہتے ہیں بھی جو ان کا کسی کے پاکٹ کے کسی قبضے میں ہوتا ہے جو اس بندے کا شیطان ہے, کیوں ہر آدمی سے شیطان بھی ہوتا ہے فرشتے بھی ہیں, اس سے رابطہ کرو. حدیث کے اندر آتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے سے کیا معاملہ ہوا. جو شیطان ہر وقت اس آدمی ساتھ رہتا ہے وہ کہتا ہے جی کل اس کے ساتھ میں لڑائی ہوئی تھی, کل پرسوں اس کی سانس آئی تھی, چوتھ اس کا یہ ہوا تھا. وہ 3-4 بتاتے اس کے گھر میں تو بتلا دیتا ہے. جب بندہ اس کے کان کے پاس جاتا ہے کان آتے ہی کہتا ہے وہ تیرے گھر پرسوں ایسا ایسی تمہارے گھر میں ایسا ہوا تھا, چوری ہو گئی تھی, تو نے ایسے کر لیا تھا ایسے کر لیا. وہ کہتا ہے واہ جی واہ اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا. یعنی یہ جو شیاطین ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرتے ہیں اس طریقے سے, اور یہ کاہن بھی سے گمراہ کرتے ہیں. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کاہن کی کمائی, فحش عورت کی کمائی, کتے کی کمائی یہ برابر ہے. یعنی اتنا گندا کام ہے. فرمایا جس نے کاہن کی تصدیق کی اس نے مجھ محمد کی شریعت کا انکار کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. اور جو کاہن کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 اس کی عبادت قبول نہیں کرتا, نماز قبول نہیں کرتا. جو کاہن صرف جاتا ہے کاہن کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی کے دور کے اندر مدینہ منورہ میں ابن سیاد نام میں کہا ہوا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو غیب کی خبر بتلایا کرتا تھا. لوگ پوچھتے تھے اس سے, آپ نے جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ فحشہ عورت تھی مدینہ کے اندر, میں اگر یہ صورت کی قرآن کی آیت نہ ہوتی تو اس کو میں سنسار کر دیتا کہ گواہی لے کے اس کے خلاف. گواہی ہوتی نہیں تھی وہ لوگ آتے جاتے تھے. وہی بات کہ وہ شاعر تھا وہ لوگوں کو غیب کے بتلاتا تھا. تو آپ کے دور کے اندر ایک دو آپ کا سامنا ہوگا اس سے ابن سیاد سے, آپ نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان پڑھوں کا رسول ہے. پھر وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تیری ہاتھ سے آگے بڑھنے نہ دے, تو جہاں تک یہیں تک رہے. وہ کہنے لگا محمد مجھ سے پوچھ کیا پوچھتا ہے. آپ نے کہا کہ میرے ذہن میں اس وقت کیا ہے. آپ کے ذہن میں سورۃ دخان تھی, یاد کا ذکر تھا کہ سورۃ دخان میرے ذہن کے اندر ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے ذہن میں, وہ کہتا دخ اسے دخ ہے. یعنی ایسی باتیں ہیں کہ وہ کیا اللہ کی نبی کی شان ہے, اس کے باوجود وہ اسے بتا دے کہ دخ. تو عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے لگتا ہے یہ دجال ہے, اس کو قتل کر دوں. اور میں نہیں عمر, اگر یہ دجال اس کو قتل نہیں کرے گا تو کر سکتے نہیں اس کو, اگر دجال ہوا تو. اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ہمیں حق نہیں ہم اس کو قتل کریں, ہم اس کو نہیں کر سکتے. یعنی یہ معاملے ایسے لوگ تھے, یہ کاہن ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں. اور یہ شعر و شاعری کا دور یہ چلتا رہا ہر دور کے اندر. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جب بھی بھیجا ہے اس وقت زمانے کے اعتبار سے جو سب سے عروج ہوتا تھا قوم کے اوپر, جس میں مبتلا ہوتی تھی, اسی کا رد کرنے کے لیے آتا تھا وہ نبی. اور اللہ کے نبی کی تو شعر و شاعری بہت زیادہ عام تھی. اور رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو فصیح الکلام بلا کر بھیجا گیا, جو بات آپ کرتے تھے اس فصاحت ہوتی, بلاغت ہوتی. وہی ذکر کیا جا رہا ہے یلقون السمع واکثرهم کاذبون, یہ ڈالتے ہیں ان لوگوں کے کانوں کے اندر, اور اکثر جھوٹ ہوتی بات, سچ ہوتی نہیں ہے. جو ایک سچ ہوئی 10 جھوٹے بلا کر لوگوں کو بتلا دیا, وہی ذکر کیا جا رہا ہے. والشعراء یتبعهم الغاؤون, اور جو شاعر ان کی اتباع کرتے ہیں پیچھے لگتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. یعنی ان کا شعراء کا کیا کام ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے وہ جھوٹ بولنا ہے, شعر و شاعری میں جھوٹ ہے. اور چاہے کسی حسن کی تعریف کرنی ہے, چاہے کسی رکیب کا ذکر کرنا ہے, اگر کسی کی آجو کرنی ہے اس کو زمین کے نیچے کرا دینا ہے, کسی کی تعریف کرنی ہے اس کو اٹھا کے اوپر لے جانا ہے. اس کیا بات ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شان میں جب ابو سفیان وغیرہ نے انہوں نے وہ شعر وغیرہ کہے اور آپ کے خلاف کچھ لکھا, قصیدہ لکھا, تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا بھی کون اس کی بات کا جواب دے گا. عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے کہا تم جواب دو. عبداللہ بن رواحہ نے لکھا قصیدہ, آپ کو پسند نہ آیا, پھر آپ نے سان کہتے یا سر میں لکھوں گا, اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے. تو آپ نے کہا یاد رکھنا کہ وہ بھی قریش میں سے, میں بھی قریش میں سے ہوں.
کوئی قریشی کس طرح میں گستاخی نہ کر دینا. وہ کہنے لگا، حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے مکھمے سے باہر نکالتا ہے، ایسے نکال لوں گا آپ کو، اس کے آپ کی شان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے آپ نے دعا کی، اے اللہ حسان کی روح القدس کی مدد کر، اس کی جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر. پھر آپ نے سانسیں کہا، حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کرتا رہے گا، ان کی ہجوم کرتا رہے گا، اور روح القدس تیری مدد کرتا رہے گا. آپ نے اس کو دعا کی حسان کو. اور یہ انہوں نے پھر شاعر آپ نے ان کے ممبر کھویا، انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر ان کی پھر ہجوم کی ان پر کافروں کی، اور ان کو جواب دیا جو ان کو اللہ کے نبی کی شان کو بڑے خوش ہوئے اس چیز کے اندر. یہ تھا، لیکن اتنا نہیں تھا. شعر و شاعری اچھی ہو، جس کے اندر حکمت کی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں. جیسے علامہ اقبال شاعر تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں شعروں کے اندر، ایک سبق دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کو اللہ کے نبی کے دور کے بعد اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام کے دور، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر حسان نے شعر کا مسجد کے اندر، عمر فاروق گرم ہو گئے، اور تو مسجد میں شعر کہتا ہے. وہ پکڑ لیا، ان کی عادت تھی طبیعت خراب بات تو ڈنڈا پکڑ لیتے. کہنے لگا تو سبول ہے کہ تیری پیٹھ پہ کوڑے لگاؤں گا، تو کیا کر رہا ہے. اس کا مطلب ذرا بات سمجھیں، ابو بکر کا دور، اللہ کے نبی کا دور، عمر فاروق کا کتنا دور گزرا ہوگا. کبھی کسی نے کہا سانا ہو آپ ذرا شعر و شاعری کرو، ذرا سناؤ معاملات کو. یعنی یہ دین کا حصہ نہیں تھے یہ چیزیں جو ہم نے آج کا بنا لیا ہے. ہم نے دین ہی بنا لیا اس کو، شعر و شاعری کو. ہم نے وہ نعتیں اور صرف اسی محفل برپا ہوتی اسی کام کے لیے، نہ اللہ کے نبی کے قول کے بعد، نہ آپ کا فعل، نہ آپ کی زندگی، نہ قرآن کے بعد. صرف محفل اسی پہ شروع ہوئی نعت پہ اور اسی پہ ختم ہو گئی. اللہ کے بعد دیکھتے عمر فاروق نے کوڑا پکڑ لیا، تو جب میں اپنے سزا دوں گا لاؤ کسی کو گوا لے گا. حسان ڈر گئے، رنگ اڑ گیا. ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے، ابو ہریرہ ادھر آؤ میری گواہی دو آ کر عمر فاروق سے، اور دیکھو میں نے شعر کہے تھے نا اللہ کے نبی کی شان میں، آپ نے تعریف کی تھی. ابو ہریرہ آ گئے، عمر اس نے اللہ کے نبی کے دور میں ایسے کہا تھا، شعر و شاعری کی تھی، جو کہ جواب دیا تھا، تب ان کی جان چھٹی ہے. عمر فاروق انہوں نے لگا دیا تھا کوڑے وغیرہ. یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری اتنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے دماغ میں یا پیٹ میں پیپ بھر جائے، اس سے بہتر ہے، یعنی یہ بہتر ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی شعر و شاعری ہو، گندی شعر و شاعری ہو، اس میں ایسی شعر یاد کرتا رہے، ایسی شاعری وقت فضول ضائع کر رہا ہے. اس سے بہتر ہے اس کے دماغ میں پیٹ پیپ بھر جائے. وہ ذکر کی جا رہا ہے. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، انہم بے شک وہ، فی کلی وادی یہیمون، وہ ہر وادی میں سر کرتا ہے، پھرتے ہیں. کس لیے پھرتے ہیں؟ پیسے کے لیے، تعریفات کے لیے جا کر شعر و شاعری کرتے ہیں. وہ پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ دیتا ہے. یعنی ان کا کام ان کو اچھا مشغلہ تھوڑی ہے. جیسے وہ فرعون کے پاس آئے تھے جب اس نے بڑا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، انہوں نے آتے ہی کہا تھا ہمارے نام کیا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا. آتے ہی سوال جواب کر دیا. فرمایا یہ ان کا کام ہے، یہ کون سا کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جن کو ذکر کر رہے ہو. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی ان کو بس جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے. کسی کی تعریف کرنی آسان میں لے گئے، جب کسی کے خلاف ہوئے تو اس کو پیچھے بالکل زمین کے نیچے کرا دیا، رول کے رکھ دیا. وہی ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اس لیے یعنی یہ کام دین دے لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ دین دے لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ان کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو شاعر و شاعری جادوگر ہوتے ہیں وہ یہ کام ایسا نہیں کرتے. الا الذین، مگر وہ شاعر، شاعر کا ذکر کیا ہے، سورہ نام شعرا ہے. الا الذین، مگر وہ شاعر، ذکر ان کا ہو رہا ہے. آمن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بھی کیا. یہ تین قسم کے لوگ جو اس سے مستثنا ہیں. شعر و شاعری کرتے ہیں لیکن ایمان بھی لاتے ہیں، صالح عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں جو ان پر ظلم کیا گیا. یعنی سالمی صحابہ نے بدلہ لیا، جو ان پر ظلم کیا گیا وہ بدلہ لیتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب یہ کافر لوگ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جگہ پر لٹائے جائیں گے. کون سی جگہ؟ جہنم. کون سی جگہ ہے؟ قبر کا عذاب، جب لٹائے جائیں گے. ان قریب، مرنے کی دیر ہے، آنکھیں بند ہو رہے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا. اس کے اندر ان آیات کے اندر سورہ شعرا جو ختم ہوتی ہے وہی شاعروں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی نہ کاہن ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ شعر و شاعری کو پسند کرتے ہیں. آپ نے انسان کو کہا تھا انہیں شعر و شاعری کی. اس کے علاوہ
کسی صحابہ کے بارے میں نہیں آتا کہ اس چیز کو پسند کیا ہو، یا مدینہ میں تشریف لے کر گئے تھے، اس بچیوں نے وہ شعر و شاعری کی تھی، پڑھا تھا، اس کو کا اپنا بڑا اچھا سلسلہ ہے. یعنی یہ چیزوں کو پسندیدہ نہیں ہے، اس کو نہیں اپنا انسان بچوں کو بنانا چاہیے، ان سے دور ہی رہنا بہتر ہے. باقی قرآن حدیث یہ چیزیں جو مضبوط دین کو قدیم اس کو اپنانا چاہیے، اسی میں خیر، اسی میں برکت ہے. صدق اللہ.